بریک کے بعد خوش آمدید. گو کہ ہمارا میرا تعلق کراچی سے، لیکن ہم نے کہا کہ پنجاب کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں بسنت کی، اور اس وجہ سے ہم نے جو پیلا کپڑا پہنا ہوا ہے بسنت کی خوشیوں میں. لیکن ایک طرح سے پولیٹیکل سٹائر بھی ہے. سٹائر یہ ہے، طنز یہ ہے کہ شاید بہت سے لوگ، جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ بسنت کے ذریعے سے سیاسی اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، لیکن پی ٹی آئی والے بھی کنفیوز نظر آ رہے ہیں. کہیں گفتگو کر بھی رہے ہیں، کہیں گفتگو نہیں بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں. سہیل حفیظی صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے. سجاد صاحب وہی سوال میں آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں، پھر میں فرح صاحبہ کی طرف جاؤں گا. پیر کو ایک غیر سیاسی ملاقات ہوتی ہے جس کے اندر خیبر پختونخوا کے معاملات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے سہیل حفیظی صاحب سے، اور اس میں مزمل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ امیر مقام صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے بیٹھے ہوئے تھے. اس بار پر ایمفسائز کیا گیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے مل کے ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، بلکہ مجھے یہاں تک ایسا لگا کہ جب سہیل حفیظی صاحب باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو بہت پولائٹ لگے، اور انہوں نے کوئی ایسی سیاسی بات نہیں کی. وہ سہیل حفیظی جو 2 ماہ پہلے، بلکہ جب انہوں نے اپنا حلف لیا تھا، بہت جاندار تقریر کی تھی، یہ اچانک سے جو ان کا دماغ میں تبدیلی آ رہی ہے، سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، اچھی بات ہے یہ، یا یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے آپ کی طرف سے؟ یہ بھائی جان معذرت، آپ لوگ میڈیا والے بھی جو ہے نا وہ نا شکرے لوگ ہیں. اگر اچھا تگڑی تقریر کرے تو آپ کہتے ہیں کہ تگڑی کر دی، اور اگر پولائٹ تقریر کرے تو آپ لوگ بولتے ہیں ہلکی تقریر کر دی. مطلب آپ لوگ کس چیز میں خوش ہوتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، شہباز شریف صاحب سے جب انہوں نے ہاتھ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے عمران خان صاحب سے ملنا ہے عدالت جیل میں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اس کے بعد ان کا کوئی جواب نہیں آیا، 2 مہینے ہوئے. تو اس کے بعد ابھی اگر انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، زیادہ تر خان صاحب سے بات نہیں ہوئی، تو ان کو پتا ہوگا کہ یار زیادہ ان کے ہاتھ میں وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن جو چیزیں ڈسکشن انہوں نے کی ہیں، جو دہشت گردی کے معاملات جو ہو رہے ہیں، جو کے بی کے اندر جو اس کے اوپر بات ہوئی، اور باہر نکل کے اگر پولائٹ باتیں کی تو اچھی بات ہے کہ ایک اچھا سائن ہے کہ ہمیشہ صرف لڑائی جھگڑے سے تو کام نہیں چل رہا ہے. نہیں کر رہے سر، 8 فروری کو احتجاج مت کرے نا سر. لاسٹ سوال آپ سے سوال سے، کیا کہہ رہے؟ 8 فروری کو احتجاج مت کرے نا. نہیں 8 فروری کو اتوار تو بھائی قانونی ہمارا آئینی حق بنتا ہے نا، کیوں نہ کریں؟ اس دن تو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، تو ہم تو احتجاج کریں گے. یہ تو آپ بلکہ حکومت سے کہیں کہ یہ تو اپنا قانونی احتجاج کر رہے ہیں، تو ان کو آپ 8 فروری کو احتجاج کرنے دیں. تو یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ حکومت سے کہا، اگر جو بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے آپ بالکل. چلے ٹھیک ہے سجاد صاحب، میں فرح صاحبہ کی طرف چلتا ہوں. وہ بہت دیر سے انتظار کر رہی ہیں، آپ نے میڈیا والوں کو ناشکرہ کہا. ہم بالکل ناشکرے نہیں ہیں، ہم تو صرف کوشش ہی کرتے ہیں کہ دونوں صورت کو دکھائے. ایک طرف وہ صورت تھی جس میں سہیل حفیظی صاحب کی تقریریں تھیں بہت زیادہ، اور اب وہ ایک پولائٹ ہو گیا، اچھی بات ہے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ سیاسی پولرائزیشن کا قائل نہیں ہوں. جو سیاسی ٹیمپریچر جس نہج پہ جاتا ہے اس کو نیچے بھی آنا چاہیے. لیکن فرح صاحبہ یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کی طرف سے بسنت پر بہت سے جو لوگ ہیں ظلمانی تنقید بھی کر رہے ہیں بہت سے حوالوں سے. جو پنجاب کی جو حکومت ہے وہ اس نے تو کہا ہے، اس نے یہ تو کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، لیکن کچھ جو گائیڈ لائنز آئی تھیں اس میں شاید کہیں نہ کہیں یہ رپورٹ ہوا تھا. I haven't been able to confirm this کہ کچھ تصاویر نہیں لگائی جائیں، کوئی گانے نہیں پلے کیے جائیں. گو کہ ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن تو نہیں لیا جا رہا. ایک خوف کا تاثر تو ہے نا کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ کے اندر ایک تاثر تو ہے کہ اگر فرض کرے قیدی نمبر 803 کا کوئی نعرہ لگ جائے یا کچھ اس طرح کی بات ہو جائے عوام کے اندر سے، تو کوئی خطرہ آپ کے لیے، حکومت کے لیے ہو سکتا ہے. دیکھیں، جن قوموں کی پریورٹی یہ ہو جائے کہ حکومت نے ایک ایس او پی دے دیا ہے، ایک طریقہ کار دے دیا ہے، خوشی کا ایونٹ ہے، پھر اس میں بھی نکتہ چینی کرنا، تو میرے خیال میں ان کو اپنا رویہ ریویو کرنا چاہیے. میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ جی جھگڑوں سے کام نہیں چلتا ہے، میڈیا پہ بھی تنقید کی ہے اور فوراً میرے ساتھ جھگڑے کے موڈ میں آ گئے. لیکن میں ان کے ساتھ بڑا پولائٹ چلوں گی، میرے لیے بڑے رسپیکٹیبل ہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میں اب آپ کو بتاتی ہوں جی، 2025 میں 27 رپورٹس آئی ہیں کہ آپ کی انفلیشن 29.2 سے جو نیچے آئی ہے وہ 4.7 ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جی دس از ایٹریبیوٹیڈ ٹو سیورل فیکٹرز، کہ آپ کی فوڈ اویلیبلٹی ہے، آپ کی جو انرجی پرائسز ہیں وہ ڈیکریز ہو گئے ہیں، اور آپ کی ایکسیس پروڈکشن کیپیسٹی ہے. تو جب آپ کا انفلیشن نیچے آتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں اچھی چل رہی ہیں اور امپلائمنٹ جائے گی. اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں، میں واپس آپ کے پوائنٹ پہ آؤں گی. یہاں 2013 تک جو قرضہ تھا وہ 150 بلین تھا. کتنا تھا؟ 150 بلین 66 ایئرز کے لیے. ایک سیکنڈ یہ بیڑا غرق کرنے کی بات کی ہے نا، تو اتنا موقع تو مجھے دیجیے کہ میں آپ کہہ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کتنے کا قرضہ کہا ہے؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں قرض کتنا کا ہے آپ نے؟ 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی کہانی جو ان کی حکومت کی وہ بھی بات کریں.
اچھا جی جی آپ کنٹینیو کیجئے جی فرح صاحبہ کیجئے میں بات کر لوں جی جی آپ کر لیں جی بات مکمل کیجئے اب جب 150 بلین روپیز 2013 تک قرضہ ہوتا ہے، آج آپ آئیے آپ کا قرضہ جو ہے وہ تقریباً 800 بلین ٹچ کر رہا ہے، اور 2030 تک ہم 2000 پہ چلے جائیں گے بدقسمتی سے خیبر پختونخوا، اور اس کے بعد نہ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا، نہ آپ نے جو قرضے لیے ہیں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ان قرضہ جات کو واپس کریں۔ تو بیڑا غرق خیر سے آپ نے خیبر پختونخوا کا کر دیا ہے، بیڑا غرق آپ نے فیڈرل حکومت کا کیا تھا جب آپ کے 804 جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے، تو آپ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے پھر ہم نے سیاسی قربانی دی، اور آپ کا جو بیڑا غرق تھا اسے ہم نے اب سٹریم لائن کر دیا۔ الحمدللہ پاکستان اب اپنی اڑان بھر رہا ہے۔ آپ سے جب کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ کے یہاں ایم پی ایز ہیں، آپ کے یہاں منسٹرز ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا ہے؟ بھائی ان کے تو منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں لیکن 34 فرح صاحبہ یونیورسٹیز قطع کلامی لیکن سہیل حفیظ صاحب ایز اے چیف منسٹر آف کے خیبر پختونخوا خط لکھتے ہیں کہ ان کے بقول جو ملنے چاہیے تھے پیسے اس میں سے کچھ کم پیسے ملے ہیں، جس پر شہباز شریف صاحب نے انشور کروایا ان کو، ایک طرح سے ایکنالجمنٹ تو ہو چکی ہے نا کہ ٹھیک ہے کچھ پیسے کم گئے ہیں خیبر پختونخوا کو وفاق کی طرف سے، این ایف سی کی بھی مد میں بھی، ہائیڈل نیٹ پروفٹ کی مد میں بھی۔ میں بتاؤں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو اتنا پروٹوکول، اتنی عزت، اور ان کا آپ رویہ دیکھیں وہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اون کر رہے ہیں، اور ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ پروفیشنل ایتھکس ہے؟ آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، آپ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا حق جتنا بنتا ہے ہم اس سے زیادہ آپ کو دیں گے، آپ کو زیادہ دیا ہے۔ میرے پاس کچھ فگرز ہیں جو میں تمام چینلز پہ یہ بات کرتی ہوں کہ حکومت کی طرف پہلے تو آپ کا کوئی دھیلا بنتا نہیں ہے، فیڈرل کی طرف آپ بھی فیڈرل حکومت میں تھے نا، جو کمی بیشیاں تھی تو آج کیوں رو رہے ہیں؟ آپ پھر ٹرانسفر کر دیتے جو پچھلا آپ رو رہے ہیں۔ نہیں لیکن وہ اس میں دیکھیں یہ فرح صاحبہ میں کوئی سیاسی بات، کوئی سیاسی پوائنٹ یہاں پہ نہیں رکھنا چاہتا، یہ صرف فیکٹس کی بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو پیسے جو ہیں وہ فاٹا کی مد میں ملنے تھے نا، جو قبائلی علاقے تھے اب جو خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے، تو وفاق کی اور صوبے کی مل کر یہ ذمہ داری تھی۔ 3 سال ان کی حکومت رہی، پھر چلے گئی، پھر 4 سال سے تو آپ کی حکومت ہے نا، پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ میں جی عرض کر لوں، 2010 ٹیررزم ان کو 2010 سے جو مل رہے ہیں وہ 705 بلین روپیز ان کو ٹیررزم کی مد میں مل رہے ہیں۔ 2010 سے ٹریڈ ٹرانسفرز جو رائلٹی کی مد میں ہے 482.78 مل رہے ہیں، اور 100% شیئر جو ان کو 5867 بلین مل رہا ہے 2010 سے مل رہا ہے۔ این ایف سی کی مد میں ہر 15 دن کے بعد وفاق آپ کو پیمنٹ کرتی ہے، نہیں تو آپ کا صوبہ رک جائے۔ تو یہ فیڈرل حکومت کی فائنانس ڈویژن کی فگرز ہیں، آپ اسے کراس چیک چلے ٹھیک ہے، وی ول کراس چیک دس از یور پوائنٹ۔ لیکن سردالیس عمر صاحب انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بہت پروٹوکول سے ملے شہباز شریف سہیل آفریدی صاحب سے، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے ٹانگیں جو تھیں ان کی صحیح مطلب صحیح سے پلیس نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے۔ یہ تنقید بجا ہے یا لگتا ہے یہ تنقید صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، میڈم نے ساری چیزیں تو بتا دی، میری بہن ہے، میری رسپیکٹ ہے، میری رسپیکٹیبل بہن ہے، اور میں کوئی لڑائی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میری آواز جو ہے نا وہ طبیعت کے حساب سے بیٹھی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کو شاید ایسا لگ رہا ہے۔ دیکھیں انہوں نے ساری آپ کو فگرز تو بتا دیے، لیکن ابھی پچھلے 4 سال سے ان کی حکومت ہے، ابھی جو آئی ایم ایف نے رپورٹ شائع کی ہے وہ 5300 ارب روپے وہ تو عمران خان نے نہیں کہے، وہ تو نون لیگ کے اوپر سیدھا الزام ہے، ان کے منسٹروں پہ الزام ہے۔ اس کا یہ جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ مجھے پتا ہے پنجاب کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے، بھائی اگر ہم نے کرپشن کی آپ لڑکائیں ہمارے نہیں سردالیس عمر صاحب یہاں پہ میں آپ کو بھی کریکٹ کرنا چاہوں گا۔ جب میں نے فرح صاحبہ کے سامنے کاؤنٹر کیا، یہ کسی حکومت پہ الزام، کسی حکومت پہ بات نہیں تھی، ایک اوور آل گورننس سسٹم پہ بات تھی۔ ڈائگنوسٹک رپورٹ جو آئی ایف نے جو پری کنڈیشن تھی وہ تمام حوالوں سے تھی، مطلب ایک ہولسٹک اس کے اندر بات تھی، جو معاملات ہیں اس پر گفتگو 3 سالوں کی تھی نا، وہ کوئی پچھلے 2018 سے نہیں تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ملک کے اندر اون اینڈ آف پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 40 سال سے حکومت کی، اور یہ بات کرتے کہ بیڑا غرق عمران خان نے کیا ہے، اپنے گھروں والوں میں یہ جھانکتے نہیں ہے انہوں نے کیا حال کیا ہے۔ پنجاب کے اندر ماروائے عدالت جو قتل ہو رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا اس معاملے کے اوپر یہ کیا باتیں کرتی ہیں؟ اگر اتنے ملک کے اندر دودھ اور نہر کی شہد کی جو ہے نا نہریں بہا دی گئی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہا ہے وہ ایک بھی مجھے بتا دے کہ ایک بھی کوئی انویسٹمنٹ یہ لے کے آئے ہو جس سے ملک کو فائدہ ہوا ہو؟ جی انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ نہیں تو آپ اس کا بنیادی حل ہے نا، اس کا ایک بنیادی حل ہے، آپ تو بے شک سندھ اسمبلی کے ہیں لیکن آپ اپنے تحریک انصاف کے جو قومی اسمبلی کے لوگ ہیں ان کو مشورہ دیں، قائمہ کمیٹیوں میں واپس جائیں، وہاں جا کے بحث کریں، یہ سب ساری چیزوں کو حل کروائیں۔ یہ بھائی ہمارے لوگ دیکھیں میری بات سے، ہمارے ایم این اے ہو
या चाहे मुख्तलिफ हमारे जो सेनेटर्स हो, वो अपने हिसाब से अपनी बात जारी कर रहे होते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो बता रहे भी होते हैं, वो तो हाईलाइट भी कर रहे होते हैं। लेकिन आपको इस बार सब अच्छे तरीके से पता है कि भाई उनको इस वक्त साइडलाइन किया गया है, उनके साथ क्या मामला इस वक्त वो असेंबली के अंदर चल रहे थे। कि हमारा ये आईनी हक है कि हम जो है अगर किसी चीज की निशानदेही करें तो वो हम कर सकते हैं, अगर हम एहतजाज कहीं करना चाहे तो हम कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कि सोहेल आफरीदी जो है टांग पे टांग रख के बैठा था, तो क्या वो शहबाज शरीफ के पैरों में बैठते? भाई जो बैठने का तरीकेकार है वो उसी पे बैठे हुए थे। हाँ, वो ट्रम्प के शहबाज शरीफ की तरह चमचागिरी तो नहीं करता जो ट्रम्प की इन्होंने चमचागिरी की थी, जो कह रहे थे कि नोबेल अवार्ड दे दो, और जो कहते थे हमेशा कि यहूदी एजेंट इमरान खान है, और सारा काम तो इन्होंने कर दिया है इसराइल के लिए। उसकी उधर के चलिए मैं आता हूँ साहब, फराज साहब वो ये कह रहे हैं क्या उनकी टांगों पर बैठते हैं, उनकी टांगों पे उस पर बैठते क्या वो? बात करनी चाहिए। नहीं, एटलीस्ट इनका जो मशहूर जमाना डायलॉग है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब का, इसका उसका इसकी तरह ये बदमाशियां वहां कर लेते हैं। वो तो आप इतने अच्छे बच्चे बन के बैठे हुए थे, आपको कोई शिकायत ही नहीं थी, ना आपको कैदी 804 की रिहाई चाहिए थी, ना आपने उनको धमकी दी कि आप तैयार रहे, मैं आपको बताने आया हूं कि मैं 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा। बहरहाल मेरे भाई, जब आप ऑफिशियल मीटिंग्स में बैठते हैं ना, तो एक प्रोटोकॉल होता है, आपने बैठना कैसे है, आपने ओपनिंग कैसे करनी है, आपका कंटेंट क्या होगा, आपने क्लोजिंग कैसे करनी, क्योंकि फिर आपने जो है मीडिया को ब्रीफ करना होता है कि जी इस मुलाकात में ये रहा। तो एक तो आपकी वो बदमाशी का आंसर हमें नहीं समझ आई और दिखा भी नहीं, क्योंकि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तो आप बड़े बदमाश बने फिरते हैं, यहाँ से इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देते हैं, यहाँ से लाहौर पे चढ़ाई कर देते हैं। तो आपका वो रूप देख के जरा हम परेशान हैरान हो गए कि माशाल्लाह आप हैं तो अच्छे, लेकिन न जाने आप किन मजबूरियों में ये धमकियां देते हैं। बहरहाल मेरे भाई ने बात की कि इन्होंने क्या शहर की नहरें बहा दी है। तो पीटीआई में ये बड़ा मसला है ना कि ये हमेशा जब हुकूमत में नहीं थे तो चोर चोर कहते थे, फिर ये वफाक में भी आए और 2013 से खैबर पख्तूनख्वा में भी है, तो 2013 से अब तक ये चोर चोर के रट्टे के पीछे लगे हुए हैं और इनको ये नहीं दिख रहा है कि इनके अपने सूबे का हाल क्या है। आप मुझसे क्या डेवलपमेंट पूछ रहे हैं, मैं तो आपको फिगर दे दूंगी, ये देखें मेरे पास ये सारे पेजेस पड़े हैं। आप मुझे ये बताएं 2013 से अब तक आपने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने अस्पताल बनाए, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स आप लेकर आए पंजाब। चले ठीक है फराज साहब, वक्त हमारे पास कम है, वक्त कम है, इंशाल्लाह फिर कभी। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसको दुनिया फॉलो कर रही है, सुतरा पंजाब, आपके खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसा है? अच्छा चले ठीक है, आपसे ओके जी सज्जाद साहब, आखिरी सवाल आपसे, वक्त खत्म होने वाला, ये बताइएगा 8 फरवरी के बाद जो है यही सियासत होगी या सियासत का मतलब ये होगा कि कुछ बुनियादी मुतालबात आपके क्या हैं? इलेक्शन कमीशन को आप चाहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनको हटाया जाए या नए इलेक्शंस करवाए जाए? कोई मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर आप मुज़ाकरात की तरफ आएंगे? आखिरी सवाल भाईजान, देखिए पिछले 2 साल या आप ले ले 3.5 साल से हमारे जो है ना यही एहतजाज चला, और इलेक्शन के बाद भी हमारी यही बात है जो खान साहब ने कही है कि भाई 9 मई की जो है ना वो शफाफ जो है उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आ जाए, और हमारा जो मैंडेट इन्होंने छीन के जो 17 सीटों वाला वजीर आजम बना हुआ है, तो उनकी हुकूमत लेके आप हमें हमारी सीटें वापस करें, हमें हमारी हुकूमत दे। अगर ये नई चीज मानते तो हमारा तो एहतजाज चलता रहेगा। ऐसे कितनी 8 फरवरी आई या कितने और भी दिन आए गए, तो हम तो खड़े रहे अपनी जगह पे। और अगर ये कहते हैं कि हमारी सियासत खत्म हो गई है या खत्म शुरू है, तो फिर क्यों रोड बंद कर रहे हैं हमारे लोगों को पकड़ रहे? और दूसरा ये बता रही थी कि प्रोटोकॉल होते हैं मीटिंग के, कम से कम वो प्रोटोकॉल इमरान खान से सीखे कि अमेरिकी वजीर आजम के सामने कैसे बैठे थे, ना कि हाथ में पर्चियां पकड़े, बार बार पानी पिए और जो है ना वो चमचागिरी करें कि इसको अवार्ड दे दे, इसको अमन का अवार्ड दे दे, उसको अमन का अवार्ड दे दे। तो ये चीजें इनको खुद को सीखनी चाहिए। दूसरी बात ये है, इनके लिए सिर्फ पंजाब है, इनके लिए सिंध कोई मायने नहीं रखता, नून लीग के लिए इनके लिए बलोचिस्तान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए केपी के कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए सिर्फ पंजाब है, इनकी खुद की भी। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सज्जाद सोबरा साहब, आपने हमें वक्त दिया। फराह खान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मौजूद मेहमान हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, बसंत पंजाब भर में जो है मनाया जा रहा है, सियासी टेम्परेचर भी है। मैंने जैसे इंट्रो में कहा था कि एक बसंत की डोर है, एक बसंत की डोर है, सियासत की डोर है। कौन हावी आता है पिछले 4-5 दिनों में पता चल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि बसंत के पीछे स्ट्रैटेजी ये है कि सियासी स्ट्रैटेजी है पीएमएलएन की तरफ से, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले भी जो है वो कहते बसे थे कि 8 फरवरी को एहतजाज होगा, एहतजाज हो जाएगा, पहिया जाम भी हो जाएगा, फिर अगला मरहला क्या होगा। अगर वायलेंट नहीं होता तो फिर अगला मरहला क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं वायलेंट को इंडोर्स नहीं
کر رہا ہوں, اپنے مطالبات ان کو اگر منوانے جس پہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو اور نئے الیکشنز کی بات ہو. ابھی تک تو کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی کہ نئے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے. پھر عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی بات چیت ہے, جو کہ بائی دا وے کل ناصر ناصر عباس صاحب نے جو خطاب کیا, جو کہ سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے تھا اور ان کی فیملی ممبرس کو ایکسیس دینی چاہیے تھی جب ان کے آنکھوں کا آپریشن کروایا جا رہا تھا یا پروسیجر کروایا جاتا, جس پہ لا منسٹر آصف نذیر ٹار صاحب نے کہا کہ ان کی اپروول سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور پیمز ان کی اپروول سے ان کو لے کے جایا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ صحت پر کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے 2-3 روز کے اندر پاکستان کی سیاسی فضا پر, بین الاقوامی فضا پر. امریکہ اور ایران کے مابین کبھی کشتی یوں جا رہی ہے, کبھی کشتی پیچھے سے آ رہی ہے, کبھی ایسے جا رہی ہے, کبھی ویسے جا رہی ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. کل تک کی اطلاع یہ تھی کہ قطر ٹرکی کے اندر جو ہے مذاکرات ہوں گے, لیکن آج یہ خبر آ رہی ہے کہ نہیں اب عمان میں ہوں گے, اور ایران جو ہے صرف نیوکلیر کیپیبلٹیز پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے, بیلسٹک میزائلز پہ بات نہیں کرنا چاہتا. کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہیں, جمعے کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے. اب تک کی خبر یہ ہے کہ ایران امریکہ کے معاملات بہت حد تک ڈیفیوز ہو رہے ہیں, اللہ کرے کہ ڈیفیوز ہو جائیں. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھے گا, اللہ حافظ.